गजा ने इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। गजा से लोग इसराइल और गजा की जो वॉल है वो तोड़कर इसराइल में दाखिल हो गए। आखिर ये आयरन डोम सिस्टम होता क्या है? कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फलस्तीनी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इसराइली गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है। जंग के बाद ब्रिटिश मुसलमानों और ज्यूज के साथ जो उन्होंने वादा किया था वो तोड़ देते हैं, जबकि फ्रेंड्स के साथ वादे को पूरा करते हैं। सोचने की बात यह है कि इतने सालों से ये लड़ाई आखिर चल क्यों रही है। 7 अक्टूबर 2023 सुबह के तकरीबन 7 बजे गजा ने इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। अकॉर्डिंग टू इसराइल डिफेंस फोर्स, गजा ने तकरीबन 2200 रॉकेट्स फायर किए, जबकि हमास ये क्लेम करता है कि उन्होंने तकरीबन 5000 रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल पे फायर किए हैं। इस हमले के बाद गजा से लोग इसराइल और गजा की जो वॉल है वो तोड़कर इसराइल में दाखिल हो गए। इसके साथ साथ लोग पानी के रूट के थ्रू भी जो है वो इसराइल में दाखिल हुए। कुछ लोगों ने तो हद कर दी, वो ग्लाइडर्स यूज करते हुए इसराइल की प्रीमिसेस में दाखिल हो गए। गजा के इन लोगों ने बहुत से इसराइलियों को यरगमाल बना लिया। इसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने जहाज़ों के थ्रू तकरीबन 6000 बॉम्ब जो हैं वो फायर किए गजा में, जिसमें तकरीबन 150 लोग जो हैं वो मारे गए। इसके साथ साथ बिजली हो गई, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, ये तमाम चीज़ें इसराइल के थ्रू ही गजा में जाती हैं। इन चीज़ों का सप्लाई भी जो है वो इसराइल ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से गजा में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम होने के बावजूद भी इसराइल जो है वो गजा से इन रॉकेट्स को जो है वो ना रोक सका। आखिर ये आयरन डोम सिस्टम होता क्या है? ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसमें रडार्स लगे होते हैं, जो कि आने वाले जो मिसाइल हैं उनको डिटेक्ट करती है। इसमें लगा हुआ रडार आने वाले मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को जो है वो एस्टिमेट करता है और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये वाला मिसाइल किस एरिया में जाके लगेगा। अगर इसराइलियों को ये चीज़ महसूस होती है कि वो रॉकेट जो है वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में या कोई ऐसी लोकेशन जो कि इसराइल के लिए इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे जाके लगेगा, तो वो इस सिस्टम को लॉन्च कर देते हैं। इस सिस्टम में ये कैपेबिलिटी भी है कि ये एक मिसाइल लॉन्च करे जो कि आने वाले मिसाइल को आसमान में ही ब्लास्ट कर दे, जिसकी वजह से किसी भी किस्म के नुकसान को रोका जा सकता है। इसके पर मिसाइल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 40,000 से 50,000 डॉलर्स के करीब है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो इसराइली डिफेंस फोर्स क्लेम करती है कि 90 से 97% तक है। ये टेक्नोलॉजी 2011 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसकी कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। अब ये आयरन डोम सिस्टम इस हमले को इस वजह से नहीं रोक सका क्योंकि इसकी लिमिटेशन है कि एट अ टाइम ये कुछ ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी रोक सकता है। लेकिन गजा ने जो है वो एक साथ ही काफ़ी मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिए थे, जिसकी वजह से डिफेंस का ये सिस्टम भी जो है वो फेल हो गया। इसराइल फ़लस्तीन के मसले को समझने के लिए इसका मैप समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है ये जो है वो इसराइल है, जबकि ये जो 2 स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं आपको लेफ़्ट साइड एक्सट्रीम पे, ये छोटी सी ग्रीन कलर की जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है ये गजा है, जबकि राइट अपर साइड पे ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये वेस्ट बैंक है। ये जो जेरूसलम का एरिया है ये आता है वेस्ट बैंक के अंदर। गजा के एरिया के अंदर कोई इसराइली वगैरह नहीं रहते, बस फ़लस्तीनियन ही रहते हैं, जबकि वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वहाँ पे इसराइली भी रहते हैं और फ़लस्तीनी भी रहते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़लस्तीनी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इसराइली गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है। अगर हम इसराइल के पड़ोसियों की बात करें तो वो मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ है। नॉर्थ पे लेबनान, साउथ पे इजिप्ट और ईस्ट पे सीरिया और जॉर्डन। अगर हम इसराइल के टोटल एरिया की बात करें जो इसने कवर किया हुआ है तो वो 8522 स्क्वायर माइल्स है। इसके कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान का KPK का एरिया देखें तो वो तकरीबन 39,282 स्क्वायर माइल्स है। तो मतलब ये हुआ कि इसराइल तकरीबन 5 गुना छोटा है KPK से, जबकि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ पे है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने सालों से ये लड़ाई आखिर चल क्यों रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसा कि हमें पता है कि जेरूसलम का जो एरिया है वो तीनों मजहब यानी मुसलमान, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ जो है उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1850 तक ज्यूज़ के लिए ऐसा कोई अलग मुल्क नहीं था जहाँ पे वो रहते थे। ये अमेरिका और यूरोप वगैरह के जो ममालिक हैं वहाँ पे रहते थे। 1850 के बाद दुनिया भर के जो ज्यूज़ थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसे ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहते हैं, जिसके फाउंडर जो थे
وہ تھیوڈور ہرزی تھے۔ بیسیکلی اس موومنٹ کا جو مقصد تھا وہ جیوز کے لیے ایک الگ ملک لینا تھا۔ انہوں نے الگ ملک لینے کے لیے جو جگہ چنی وہ فلسطین تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فلسطین کا ایریا تھا، مور اسپیسیفکلی جیروسلم کا، وہ ان کے لیے ریلیجیس ٹرمز میں بڑا امپورٹنٹ تھا۔ یاد رہے 1299 سے لے کر 1918 تک اوٹومن امپائر کا قبضہ تھا ان ایریاز میں، جس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت اوٹومن امپائر کے انڈر جو ایریاز تھے ان میں سے کچھ یہ تھے، جس میں ترکی شامل تھا، گریس، فلسطین، جارڈن، رومانیہ اور ہنگری۔ پھر ٹائم آتا ہے 1914 کا، جب ورلڈ وار 1 جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے سٹارٹ ہوتے ہی برٹش جو ہے وہ 3 وعدے کرتی ہے 3 لوگوں سے۔ پہلا وہ وعدہ کرتے ہیں عرب سے کہ اگر وہ ان کا جنگ میں ساتھ دیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد عربز کے لیے ایک ہی سٹیٹ بنایا جائے گا جو کہ سیریا سے یمن تک ہوگا۔ اس کو جو نام دیا گیا وہ میک مہن حسین کرسپونڈنس تھا۔ دوسرا وعدہ انہوں نے جیوز کے ساتھ کیا کہ اگر وہ ان کا جنگ میں ساتھ دیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد وہ جیوز کے لیے بھی ایک الگ سے جو ہے وہ وطن بنا کے دیں گے۔ اس کرسپونڈنس کو بیلفر ڈکلیریشن کا نام دیا گیا۔ تیسرا اور سیکرٹ وعدہ جو کہ برٹش نے فرینچ کے ساتھ کیا کہ اگر وہ ان کا جنگ میں ساتھ دیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد جو ایریا بھی ان کو حاصل ہوگا وہ آپس میں آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس ایگریمنٹ کو جو نام دیا گیا وہ اسکائز پکٹ ایگریمنٹ تھا۔ اس وقت غزہ، اسرائیل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو پورا ایریا تھا یہ پورا فلسطین کہلاتا تھا۔ 1918 آتا ہے، برٹش کے ہاتھوں جو ہے وہ اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جنگ کے بعد برٹش مسلمانوں اور جیوز کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیتے ہیں، جبکہ فرینچ کے ساتھ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ جو بھی ایریا ان کو ملتا ہے وہ دونوں جو ہے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، اور یہ فلسطین کا جو ایریا ہے یہ برٹش کے حصے میں آتا ہے۔ اب فلسطین کا جو ریجن تھا وہ برٹش کنٹرول میں تھا۔ ٹائم گزرتا گیا یہاں تک کہ 1939 آ گیا اور ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ہٹلر نے تقریباً 6 ملین یہودیوں کا قتل جرمنی میں کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے جرمنی سے جو جیوز تھے وہ پوری دنیا میں آگے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ کچھ جیوز جو ہے وہ فلسطین کے ایریا کی طرف آئے، لیکن چونکہ وہاں پہ برٹشرز کا قبضہ تھا انہوں نے ان جرمن جیوز کو فلسطین کے اندر داخل ہونے نہیں دیا، جس کی وجہ سے جیوز نے ایک اور موومنٹ جس کا نام اسرائیلی نیشنلسٹ موومنٹ تھا وہ پوری دنیا میں سٹارٹ کر دی، جس کا جو مین مقصد تھا وہ جیوز کے لیے ایک الگ ملک لینا تھا۔ اس کے پیرلل میں فلسطینیوں نے بھی فلسطینی نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی، جس کے تحت انہوں نے یہ ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کر دی کہ ان کو بھی ایک برٹش فری مسلم ملک چاہیے۔ ورلڈ وار 2 کے ختم ہوتے ہی برٹش نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ برٹش نے کہا کہ اب میرے سے اور یہ سنبھالا نہیں جاتا، اور برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ یو این چلی گئی تاکہ یو این جو ہے وہ ایک پارٹیشن پلان پروپوز کرے۔ 1947 میں یو این نے یہ والا پارٹیشن پلان پروپوز کیا۔ یہ جو براؤنش ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یو این نے یہ پروپوز کیا کہ اس براؤنش ایریا میں عرب سٹیٹ بنائے جائیں گے، جبکہ یہ جو گرینش ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پہ اسرائیلیز رہیں گے۔ اسرائیلی لیڈرشپ نے یہ یو این کا پلان تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن دوسری سائڈ پہ جو عرب تھے انہوں نے اس پلان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے 1948 میں عرب اسرائیلی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اسرائیل نے یہ جنگ جیت لی اور 14 میں 1948 کو اسرائیل ایک الگ سٹیٹ بن گیا۔ یو این کے پلان کے مطابق یہ جو جیروسلم کا ایریا تھا، چونکہ تینوں مذہبوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، اسی وجہ سے اس جیروسلم کے ایریا کو انٹرنیشنل زون قرار دے دیا گیا، یعنی اس ایریا پہ نہ عربز کا کنٹرول ہوگا اور نہ ہی اسرائیل کا۔ اگر میں فاسٹ فارورڈ کروں تو 1964 میں ایک اور جنگ ہوتی ہے عرب اور اسرائیل کے بیچ، جس میں پھر جو ہے وہ اسرائیل جیت جاتا ہے اور یہ ویسٹ بینک اور غزہ کی جو سٹرپ ہے وہاں پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، جو کہ ایز پر یو این پلان عرب سٹیٹ کا حصہ تھے۔ اسی سال 1964 میں فلسطین کے حقوق کے لیے ایک پارٹی بناتے ہیں جس کا نام PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن ہوتا ہے۔ 1967 میں ایک 6 ڈے وار دوبارہ سے ہوتی ہے، جس میں اسرائیل ایجپٹ کے سینائی پینسولا کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ 1979 میں ایجپٹ اسرائیل پیس ٹریٹی سائن ہوتی ہے، جس کے بعد 1982 میں اسرائیل نے جو ایجپٹ کا ایریا قبضہ کیا ہوتا ہے وہ ایجپٹ کو واپس دے دیتا ہے۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ویسٹ بینک اور غزہ میں اسرائیل کا ہی قبضہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسرائیل کے لوگ ویسٹ بینک موو کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے کالونیز بنا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کے دن ویسٹ بینک میں کچھ ایسے ایریاز ہیں
جہاں پہ اسرائیل کا کنٹرول ہے اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ مسلم کا کنٹرول ہے۔ اب آتا ہے امپورٹنٹ سال یعنی 1993، جہاں پہ سائن ہوتا ہے لیٹر آف میوچول ریکگنیشن پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان۔ یہاں پہ یہ چیز ایگری ہوتی ہے کہ پی ایل او جو ہے وہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور ان ریٹرن جو ہے وہ اسرائیل پی ایل او کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اسی وجہ سے 1994 میں فرسٹ ٹائم فلسطینی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ 1987 میں ایک اور جماعت فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے جس کو حماس کا نام دیا جاتا ہے۔ حماس جو ہے وہ پی ایل او کے اسرائیل کے ساتھ یہ جو فرینڈلی ریلیشنز ہیں اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھتی اور جو ہے وہ پی ایل او کی مخالفت کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ ٹائم گزرتا جاتا ہے اور 2007 آ جاتا ہے جب حماس اور پی ایل او میں اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان وار آف غزہ ہو جاتی ہے۔ اس جنگ کے بعد ویسٹ بینک کا جو کنٹرول ہے وہ پی ایل او کے پاس چلے جاتا ہے، جبکہ جو غزہ کی سٹرپ ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ حماس کے پاس چلے جاتا ہے۔ اب یہ جو حملے ہوتے ہیں اسرائیل میں، راکٹ فائر ہوتے ہیں، لوگ گھس جاتے ہیں، یہ موسٹلی غزہ سٹرپ سے جاتے ہیں، یعنی حماس کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات پوری ہسٹری کی۔ اب آتے ہیں اس کی سلوشن کی طرف۔ آخر اس کا سلوشن ہو کیا سکتا ہے؟ انٹرنیشنلی پوری دنیا کو بیٹھنا چاہیے اس میجر ایشو پہ اور کوئی نہ کوئی اچھا حل نکالنا چاہیے جس میں جو فلسطین کے لوگوں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آئے دن جو ہے اسرائیل دھماکے کرتا جا رہا ہے، بم بلاسٹ کرتا جا رہا ہے، اور اسرائیلی فوجی جو ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس دنیا کی اکانومی کا کنٹرول ہے، ریسورسز ہیں، تو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے فلسطینیوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ دیکھیے جنگ تو ہوتی ہے دو فوجوں کے درمیان، نہ کہ بچوں اور عورتوں کے درمیان۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ حملے بھی کرتے ہیں تو لوکل عوام پہ، لوکل لوگ مارے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، خواتین ماری جاتی ہیں، اور یہ سراسر جو ہے ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ۔ دیکھیں اگر فلسطینیوں پہ حملے ہوں گے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، ان کے بچوں کو مارا جائے گا، تو ریٹیلیشن میں وہ بھی جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں، بم دھماکے میں 3 یا 4 لوگ مر جاتے ہیں، یا چلے ایک بھی مر جاتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ دنیا ہی قیامت بن گئی ہے۔ اس کے لیے تو جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا اپنی آزادی کے لیے، اپنا جو ہے اس غم کو کم کرنے کے لیے، اس بدلے کی آگ کو کم کرنے کے لیے وہ اس دوسرے ملک میں جائے گا، وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو مارے گا۔ تو یہ جنگ جو ہے ہمیشہ چلتی رہے گی۔ ایک زمانہ ہو گیا ہے اس مسئلے کو چلتے ہوئے، انٹرنیشنل باڈیز بھی کوئی آواز وغیرہ نہیں اٹھا رہی۔ اس مشکل ٹائم پہ ایٹ لیسٹ مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں اور فلسطین کے لیے آواز بلند کریں۔